الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤسر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة. رواه أبو داود. وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر عوام اور خواص کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، اور وہ عنوان اور موضوع تھا خلق خدا پر شفقت اور رحمت۔ اور یہ بات گزشتہ ہفتے میں کہہ چکا کہ خلق خدا پر شفقت اور رحمت کا جو خوبصورت عنوان ہے، یہ خوبصورت اور حسین عنوان اپنے مضامین
اور مختلف جہات اور نکات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت تفصیلی ہے۔ اس عنوان کا ایک پہلو عمومی احکام سے متعلق ہے، اور اس عنوان کے دیگر مختلف پہلو مختلف عنوانات پر مبنی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اس عنوان کے حوالے سے جس موضوع پر جن تفصیلات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہے اپنی اولاد، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کس طور پر ہونا چاہیے، کس نہج پر ہونا چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اولاد پر شفقت اور نرمی کے جو اسلوب اور تعلیمات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اولاد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا جو معاملہ تھا وہ معاشرے میں بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ اولاد کے ساتھ کسی بھی قسم کی نہ نرمی کا معاملہ ہوتا، نہ شفقت کا معاملہ ہوتا۔ یہ بات میں گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بعین ہی یہی تفصیل اولاد کے حوالے سے ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ اگر وہ غلط روش پر ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے مؤثر اقدام کیا جائے کہ جس سے وہ اپنی تمام تر غلطیاں اور کوتاہیاں چھوڑ کر اس کے ازالے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ، یہ اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے اور بہترین تحفہ اپنی اولاد کے حق میں یہ ہے کہ ان کی بہتر سے بہتر انداز میں، بہترین انداز میں ان کی تربیت کی جائے۔ بہترین انداز میں ان کی تربیت کی جائے۔ ان کی تربیت میں ان تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے کہ جو شریعت کا ہم سے مطلوب ہے، مطالبہ ہے۔ بہترین انداز میں اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کر لی تو یہ بہترین تربیت ان تمام تر احسانات اور ان تمام تر تحائف سے بڑھ کر ہے جو انسان دنیا میں کما کر دیا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر اولاد کی بہتر تربیت نہیں ہے، ان کو آپ جتنا بھی سرمایہ دے دیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں انہیں دینا چاہیں دے دیں، ان تمام تر آسائشوں سے، نعمتوں سے، ان تمام تر سہولیات سے اولاد کی اخلاقی اعتبار سے تربیت نہیں ہو سکے گی، اولاد کی اسلامی طرز پر تربیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلامی طرز کے مطابق، تعلیمات کے مطابق تربیت دینا، تربیت کرنا، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان تمام تر احسانات اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے، آسائشوں سے بڑھ کر ہے جو دنیا میں ایک انسان اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہے یا دیتا۔ اب اس حدیث کو اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، دنیا کی تمام تر چیزیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں، ماں سوائے تین چیزوں کے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی۔ ان تین چیزوں میں سے نمبر ایک، خود مرحوم کے اپنے اعمال ہیں جو وہ ساتھ لے کر جائے گا۔ نمبر تین ان میں سے یہ ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی اولاد میں سے وہ نیک اولاد کہ جو اس کے واسطے دعائیں کریں گے۔ تو اپنی اولاد سے دعاؤں کی امید تبھی لگانا ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کی تربیت اس نہج پر کی گئی ہو کہ وہ اپنے جانے والے گزرے ہوئے بڑوں کی، گزرے ہوئے لوگوں کی، والدین کی قدر و منزلت جانتے ہیں،
ان کا رتبہ جانتے ہو، ان کا مقام جانتے ہو، اور یہ تمام تر باتیں حسن تعلیم کے بغیر، ادب کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تعلیم ہی نہیں، تعلیم سے کورے ہیں، تو اولاد کو کون بتائے کہ والدین کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے؟ والدین کے بھی اپنی اولاد پر کچھ احسانات ہوتے ہیں۔ ان کے جیتے جی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ بہتری کے زمرے میں آتا ہے۔ والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ بہتری کے زمرے میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد اولاد کا حسن سلوک والدین کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ والدین کے ساتھ اولاد کا حسن سلوک اس طور پر ممکن ہے کہ والدین کی جو تعلیمات تھیں، جو شریعت کے تقاضے تھے، جو تربیت تھی، صحیح تربیت تھی، اس نہج پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس نہج پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی ہوگا، شرعی تقاضوں کے مطابق ہوگا، تو پھر مرحوم والدین کے لیے سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی کرا کر بخشوانے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا کریں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا اٹھتے بیٹھتے کریں گے، تمام نمازوں کے بعد کریں گے، فرائض کے بعد کریں گے، نوافل کے بعد کریں گے۔ اور یہ والدین کے واسطے دعا، مغفرت کی دعا، درجات کی بلندی کی دعا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ جب تربیت بہترین انداز میں، تعلیمات بہترین انداز میں، تو تعلیمات جو بہترین انداز میں ہیں، شرعی تقاضے کے مطابق ہیں، وہ اس بات پر اولاد کو مجبور کریں گی کہ وہ اپنے مرحوم والدین کی جو صحیح تربیت تھی ان کو ملحوظ رکھے، صحیح تربیت کو ملحوظ رکھے، اور ساتھ میں اپنے مرحوم والدین کے واسطے کثرت کے ساتھ ان کے احسانات کی وجہ سے، ان کے احسانات کے بدلے میں مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں، تو مرحوم والدین جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین اور قیمتی ترین سرمایہ کہ جن کی تربیت صحیح انداز میں کی، تعلیم صحیح انداز میں دی، تعلیم ایسی دی کہ والدین کا مقام پتہ چل جائے، رتبہ پتہ چل جائے،
اب والدین کے گزر جانے کے بعد وہ مجبور ہیں والدین کے رتبے اور مقام کو دیکھ کر کہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزاریں اور ان کے واسطے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ایک شخص ہے انتقال کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں آ گئیں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں آ گئیں، تو وہ شخص فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آئی؟ فرشتوں نے جو جواب دیا وہ والدین کے لیے بہترین سبق ہے، سبق آموز جواب ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ تیری اولاد تیرے پیچھے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے تیرا نامہ اعمال میں، تیرے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوا۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ، اولاد کے ساتھ رحمت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم انہیں دنیاوی دولت سے مالا مال کرنے کے بجائے ہم انہیں بہترین تربیت سے مالا مال کریں، بہترین اخلاقی تربیت سے مالا مال کریں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کرنا، دنیا کی تمام تر نعمتیں دے کر انہیں سرمایہ دار کر دینے سے، انہیں سرمایہ دار کر دینے سے، مالدار بنا دینے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، اللہ کے راستے میں ایک سا گندم یا کوئی بھی چیز صدقہ کر کے اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی جائے، یہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ، یہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ ایک شخص تھا، واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، کسی جرم کی زد میں آ کر پکڑا گیا، قید ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مجرموں سے آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ماں کو لایا گیا، ملاقات کرائی گئی،
اس نے گلے سے دبوچ لیا اپنی ماں کو اور گلا دبانے لگا. وہاں موجود عملہ انہوں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو اپنے ماں سے ملنے کی خواہش کر رہے تھے، یہ تو تم اسے مارنے پہ تلے ہوئے ہو. اس لڑکے نے جو جواب دیا بڑا عجیب جواب تھا کہ اگر میری تمام تر برائیوں پر یہ روک ٹوک کرتی، میری حوصلہ شکنی ہوتی، غلط کرنے پر مجھے تھپ تھپانے کے بجائے میری سرزنش ہوتی، گوشمالی ہوتی، مجھے میری غلطیوں پر روکا گیا ہوتا، ٹوکا گیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ان کی غلطیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے انہیں روکا جاتا، انہیں ٹوکا جاتا، انہیں ڈانٹا جاتا. تو اس سے بڑی شفقت اولاد کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. تبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے، لیکن آپ کا جو بہترین سرمایہ ہے کہ جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے کام آنے والا سرمایہ ہے، وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو آپ کے در پردہ آپ کی مغفرت کے واسطے دعائیں کرتی ہیں، آپ کے درجات کے بلندی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ کے منازل کے آسانی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. تو اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کرنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بدرجہ بہتر ہے. اور جو پہلی روایت میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی، اس روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے سرمایہ دار بنا دیں، مالدار بنا دیں، اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں. اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت میں دو باتیں شامل ہیں، کیونکہ جو سرمایہ آپ نے اپنی اولاد کے واسطے اکٹھا کیا ہے، جو مال و زر آپ نے اکٹھا کیا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں جانے والا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں کیا خوب فرمایا، چوں آہنگ رفتن جانے پاک چے بر تخت مردن چے بروئے خاک، کہ جب جان نکلنے کا ارادہ کرے، اگر کوئی شاہ تخت میں مرے تب بھی اس نے خاک میں جانا، اگر کوئی غریب فرش پر مرے تو بھی اس نے خاک میں جانا ہے. خاک میں جا کر نتیجہ دونوں نے خاک ہو جانا. بادشاہ ہے تخت پر مرے، جانا وہی ہے، منزل وہی ہے، حساب کتاب کا معاملہ وہی ہے، جزا سزا کا معاملہ وہی ہے، نام اعمال کو پرکھے جانے کا اصول بھی وہی ہے. تو آپ کے ساتھ آپ کا سرمایہ تو نہیں گیا، آپ کے ساتھ آپ کی مالداری تو نہیں گئی. اور درجنوں دفعہ یہ بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا کہ اگر کوئی رئیس مرتا ہے، غریب مرتا ہے، کفن کا کپڑا وہی ہوتا ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے. دکان میں جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کفن کا کپڑا دینا،
کبھی بھی آپ نے کفن کے کپڑے خریدنے والوں کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ صدر کا انتقال ہوا ہے، خاص کفن کا کپڑا چاہیے، وزیر کا انتقال ہوا ہے، خاص کفن کا کپڑا چاہیے۔ غریب آدمی ہے، گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس رہنے کو، اور سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی وہیں سے آتے ہیں، امیر کا بھی وہیں سے آتا ہے، رئیس کا بھی وہیں سے آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا جانے والا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا جانے والا ہے؟ آپ کے ساتھ وہی عمل جانے والا ہے کہ جو آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں قبولیت کے واسطے کیے ہوتے، اور وہ عظیم سرمایہ آپ کے پیچھے رہ جاتا ہے کہ جس سرمایہ کو بچانے کے لیے آپ نے محنت کی ہوتی ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ اور بعض روایتوں میں یہ تک آتا کہ الی یوم القیامہ، کہ آپ نے حسن تربیت اپنی اولاد کے ساتھ کی، حسن تربیت جو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کی ہے، آپ کے جانے کے بعد وہ جن اچھائیوں کو انجام دیں گے، سرمایہ جو اکٹھا کر کے آپ نے ان کو نفع کمانے کے لیے دیا ہے، اس سرمایہ میں اضافہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو ذرہ برابر ان کے سرمایہ کاری سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن وہ سرمایہ کاری آپ کو فائدہ دے گی کہ جو آپ نے نیک اور حسن تربیت کی صورت میں اپنی اولاد کی، کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جب کبھی کسی نیک کام کو وہ انجام دیتے ہیں تو پھر اس نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اس نیکی کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کو پابند کیا کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ نے اپنی اولاد کو ہمیشہ پابند کیا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کا احترام نہ کریں، چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب وہ ہر نیک کام جو آپ کی اولاد نے انجام دینا ہے، اس کا اجر و ثواب اس نیکی کا اولاد کو ملے گا، نہیں ملے گا؟ اجر و ثواب اولاد کو بھی ملے گا۔ اولاد کی جس شخص نے اس نہج پر، اس روش پر، اس ڈگر پر تربیت کی، کیا وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا؟ کیا وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا؟ وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمارے گزر جانے کے بعد ہمارے جو ضعیف العمری کے وقت گزارنے والے لوگ ہیں، جو اپنے حصے کی زندگی گزار چکے، یعنی عمر مستعار اضافی عمریں گزار رہے ہیں کہ جن پر ان سے باسفورس بھی نہ ہو، 60 سے اوپر 70 سے اوپر کی عمریں، ساری کی ساری عمریں مستعار ہیں، ساری کی ساری عمریں مستعار ہیں۔ عمر مستعار کی مثال یوں سمجھ لیں، یہ وہ اضافی عمر ہے کہ جس عمر پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس پر جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں کرتا۔ آپ کہیں سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں
کلو لیتے ہیں وہ کلو پورا ناپ کر دیتا ہے، اضافی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پھل آپ کو اٹھا کر دے دیتا ہے۔ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، حساب کتاب جو ہے وہ ایک سالن جو ہے وہ پلیٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر روٹیاں بچ جائیں تقاضا ہو تو آپ گریوی منگاتے ہیں، گریوی کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو گریوی کی عمر گزار رہے ہیں، 60 سے اوپر 70 سے اوپر، یہ گریوی کی عمر ہے، 80 سے اوپر، انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان اولاد کے ساتھ شفقت ہے، یہ ان اولاد کے ساتھ نرمی ہے، یہ ان اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اگر اولاد کی صحیح نہج پر تربیت نہ ہوئی، صحیح تربیت اپنی اولاد کی نہ کی، تو جس بے راہ روی میں اولاد نے مبتلا ہونا ہے، اس بے راہ روی کا وبال جس طرح اولاد پر ہے اسی طرح والدین پر بھی۔ کیونکہ آپ اگر کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے بلانے والے کو اس نیک کام کیے جانے کا اجر و ثواب پورا ملتا۔ تو اگر کسی نے برائی کی طرف بلایا، برائی کی تربیت کی، یا برمحل بروقت تربیت نہ کر کے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا، تو اگر اولاد غلط روش پر چل پڑے تو اس کا وبال والدین پر نہیں ہوگا، اس کا وبال والدین پر نہیں ہوگا۔ یہ اولاد میں سے خاص طور پر لڑکوں کے لیے ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، کچھ تقاضا کیا، غریب تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے، اس کے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ماں سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس ماں سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر اس خاتون کو دیا۔ اس خاتون نے کھجور کو بیچوں بیچ آدھا کیا، آدھا کر کے ایک ٹکڑا ایک بچی کو کھلا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو کھلا دیا۔ یہ سارا ماجرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی، اس کے بعد وہ خاتون چلی جاتی ہیں، اور محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، وہ ارشاد ہمارے لیے بہترین کامیابی کا نمونہ اور ذریعہ ہے۔ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، کہ جو بچیوں کے ذریعے سے مبتلا کیے گئے، بچیوں کے ذریعے سے مبتلا کیے گئے، کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں، تربیت کرنا ان کا والدین کا کام، گزر بسر کا انتظام کرنا والدین کا کام۔ جب اپنے ہاتھوں کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے پل پوس کر بڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کی شادی کا انتظام کرنا والدین کا کام، اپنی نظروں کے سامنے رخصت کرنا والدین کا کام۔
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا ماجرا سن کر فرمایا کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیٹیوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ، فاحسن الیہن، یہ نہیں ہے کہ دور جاہلی کی طرح عار سمجھ کر بیٹیوں کو نظر انداز کیا جائے، نہیں، فاحسن الیہن، بیٹے اگر نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت ہے۔ یہ عوام الناس میں مشہور بھی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں بھی اس کے الفاظ ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، رحمت سے نوازا، اور اس نے ان بیٹیوں کی بہتر سے بہترین انداز میں تربیت کی، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا، تو آگے فرمایا کان لہو سترم من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے واسطے جہنم کی آگ کے لیے پردہ ہیں، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا پردہ ہے۔ عموماً معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ، وہ الفت کا معاملہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ زندگی بھر بیٹیوں کی تربیت میں، ان کے کھلائی پلائی میں خرچہ بھی کرنا ہے، اور شادی کے وقت میں جو ہے وہ ڈھیر سارے جہیز کا سامان بھی لاکھوں کی تعداد میں دینا ہے، اور پرائے گھر میں لے جا کر چھوڑ دینا ہے، فائدہ کچھ نہیں، فائدہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بیٹوں سے ہونے والا فائدہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بیٹوں سے ہونے والا ہے، کیونکہ بیٹوں نے تجارت کرنی ہے، بیٹوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، بیٹوں نے سرمایہ کاری کر کے والدین کو لا کر کھلانا ہے، تبھی بیٹیوں کے بنسبت بیٹوں کی طرف توجہ، بیٹیوں کے بنسبت بیٹوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ گھروں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب بچیاں زیادہ تنگ کرتی ہیں تو مائیں اور جو نا کہتے ہیں والدین کہہ دیا کرتے ہیں تم نے ابھی بھی تنگ کرنا ہے، بعد میں بھی تنگ کرنا ہے، اور بوجھ بن کر تم لوگوں نے خرچہ کروا کے چلے جانا ہے۔ ہمارا دستے بازو کس نے بننا ہے؟ لڑکوں نے بننا، لڑکوں نے بننا ہے۔ لیکن میں پورے مجمع سے دست بستہ عرض گزار ہوں یا سوال کرتا ہوں، تمام کے تمام ذخیرہ احادیث میں کہیں پر بھی یہ ایک روایت بھی مجھے ضعیف ہی صحیح، کمزور ہی صحیح نکال کے دکھا دیں کہ جس میں اولاد میں سے بیٹوں کو جہنم سے بچاؤ کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دیا ہو، یا انہیں جہنم اور انسان کے درمیان کا پردہ اور حائل قرار دیا ہو۔ لیکن بیٹیوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ یعنی گویا کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی، بہترین انداز میں کھلائی پلائی کی، اور تربیت کرنے کے بعد ان کی شادیاں کروائیں، ان کو اپنے گھروں کا کیا، تو یہ آپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ڈھال ہے۔ اور بیٹوں میں اور بیٹیوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو یہ بات آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ والدین کے جو قریب ہوتے ہیں، ان کے احساسات محسوسات کو سمجھنے والے، وہ بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیٹوں کے اندر وہ احساسات نہیں ہوتے، وہ جذبات نہیں ہوتے۔ درجنوں لوگوں کے درجنوں واقعات میں نے خود مشاہدہ کیے۔ بوڑھی ماں گھر میں پڑی ہوئی ہے،
بیٹوں کو کوئی سروکار ہی نہیں، بیٹوں کو کوئی سروکار ہی نہیں، کمائی بیٹوں کی، تجارت بیٹوں کے پاس، مال و زر سے بیٹوں کو نوازا، ماں باپ نے جو کچھ چھوڑا وہ بیٹوں کے لیے چھوڑا، نتیجتاً کیا ملا کہ نہ بیٹوں سے توجہ ملی، نہ بیٹوں کے بیگمات سے توجہ ملی، ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اور پھر بالآخر پرائے گھر میں بسنے والی جو بچی ہوتی ہے بالآخر اسی کے پاس جا کر ماں کو باپ کو پناہ لینا، بالآخر بیٹیوں کے پاس جا کر پناہ لینا پڑتا۔ گھر کے معاملات کو دیکھیے، تھوڑا اگر آپ بیٹوں کو دے دیں، بیٹے تھوڑے پر راضی نہیں ہوتے، ہزار مجبوریاں ذکر کر دیں راضی نہیں ہوتے، جو مطالبہ کیا وہ مطالبے کی تکمیل ضروری اور لازمی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ باہر سے آتے ہیں جیب سے ایک ٹافی نکال کے بیٹی کو دے دیں تو وہ بیٹی آدھی ٹافی خود کھاتی ہے اور آدھی جو ہے نا ٹافی اپنے بھائیوں کو کھلا دیتی ہے، یا اپنے ابا کو یا اپنی اماں کو۔ والد باہر سے تھک ہار کے آتا ہے، سب سے پہلے دروازے میں آ کر بیٹی چہرہ دیکھ کر پوچھتی ہے کہ ابا جی پانی لے کر آؤں، تھکے ہوئے لگ رہے، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ لیکن گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد بیٹوں نے کیا مطالبہ کرنا ہوتا ہے؟ ابا جی میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ فلاں چیز آپ نے لے کر آنا ہے، وہ چیز آپ ساتھ میں لے کر آئے نہیں ہیں۔ مجبوریاں اور عذر کوئی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی دولت سے نوازا اور اس نے اسے زندہ درگور نہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندہ درگور کرنا صرف زمانے جاہلی کے اس طرز کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، معاشرے میں بارہا یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جاتی ہیں، جب کبھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیٹی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ضائع کروانے کے لیے جو ہے وہ تلے رہتی ہیں کہ نہیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے۔ ایک گھرانے کا واقعہ میرے سامنے کا ہے، خاتون کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑنے کا کہتا ہے، میری طرف توجہ نہیں دیتا، وجہ پوچھی گئی تو وجہ بتاتی ہیں کہ میری 7 بیٹیاں ہیں، اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اگلی بھی اگر جو ہے وہ بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں، تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کے لیے بہترین جو ہے وہ سرمایہ ہے، بہترین سرمایہ ہے۔ اگر کوئی مضبوط قلعہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا سکتا ہے، وہ قلعہ بیٹیوں کی صورت میں ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی، گویا کہ اس کا قلعہ اور اس کا حصار دنیا میں ہی رہ کر مضبوط ہو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من کانت لہ انثی فلم یعدھا، اس نے اس کو زندہ درگور نہ کیا، بیٹی کا پتہ چلا تو اس کو اسقاط نہیں کروایا، بیٹی پیدا ہوئی کسی اور کو گود نہیں دیا بلکہ اس کی تربیت کی، اس کا خیال کیا، ولم یوہنھا، اور اس کی توہین نہیں کی، اور اس کی توہین نہیں کی۔ اولاد میں بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، اگر آپ باہر سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں بیٹیوں کو تھوڑا دیں، بیٹوں کو زیادہ دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیٹوں نے بڑا ہو کر فائدہ کر کے دینا ہے، کاروبار کر کے دینا ہے، کما کر دینا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا سب کچھ کر کے دیں گے لیکن آپ کے اور جہنم کے درمیان آڑے نہیں آئیں گے۔
آپ کے اور جہنم کے درمیان آڑے نہیں آئیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُوسِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اور اس شخص نے اپنی اولاد میں سے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی ہو، یعنی الذکورہ ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ بیٹیاں جو ہیں یہ رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ان کے ساتھ شفقت، حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا خیال کیا جائے، ان کے رہن سہن کا خیال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بیٹیاں جوان ہو جائیں ان کو کام کاج کے لیے فیکٹریوں میں نکال دیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ فقہاء کرام نے اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ان والدین کو بھی جن کے زیر اثر بیٹیاں ہیں، ان بھائیوں کو بھی واضح طور پر فرمایا کہ جن کے زیر کفالت جوان بہنیں ہوا کرتی ہیں، کہ جس کسی نے اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی، ان کی شادیاں کروائیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ جن بھائیوں کو جوان بہنیں عطا کی گئیں، ان کی کفالت کے لیے کوئی انتظام نہیں سوائے جوان بھائیوں کے، انہوں نے ان کی بہترین کفالت کی اور ان کے مستقبل کا بہترین انتظام کیا، تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں رہ کر جنت کی بشارتیں دیا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ معاشرے میں یہ جو روش بن چکی ہے، یہ جو ہمارا طرز بن چکا ہے کہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، ہم انہیں کام کاج پہ لگا دیتے ہیں اور صاف الفاظ میں انہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اپنے جہیز کا خود انتظام کرنا ہے، اپنی شادی کا خود انتظام کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر صاحب حیثیت والدین موجود ہو، خاص طور پر والد موجود ہو، اور اگر والد ذوف عمری کے اس مرحلے پہ ہو کہ بیٹیوں کے لیے محنت نہ کر سکتا ہو، اور جوان بھائی موجود ہو جو محنت کر سکتے ہوں، شادی شدہ ہوں، ایک ساتھ رہتے ہوں، الگ رہتے ہوں، ایسی صورت میں ان جوان بہنوں کو، بیٹیوں کو کام کاج کے لیے نکالنا اور یہ کہنا کہ تم نے اپنے جہیز کا، شادی کا خود سے انتظام کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت نے ایسے لوگوں کو جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا، آپ کے سامنے ان الفاظ کو دہرانا مشکل ہے، انہیں شریعت نے دیوس کے لفظ سے یاد کیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، جنہیں بیٹیاں میسر ہیں، غنیمت جانیے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے واسطے رہائی کا سبب بھی ہے، آپ کے واسطے نجات کا سبب بھی ہے، آپ کے واسطے کامیابی کا پیغام بھی ہے۔ خوب خیال رکھیے، خوب تربیت کیجئے، جب تک آپ کے پاس ہے خوب ان کی تربیت کر کے کھلائی پلائی ان کی کیجئے، اور اگر باپ نہیں ہے، بڑے بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، ساتھ رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، جوان بہنوں کا خیال کیجئے۔ آج آپ ان کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ بروز محشر آپ کے اور جہنم کے درمیان انہیں لا کر کھڑا کر دے گا، اور آپ کے واسطے جو ہے وہ بچاؤ کا بہترین حصار وہ بنیں گے، بہترین قلعہ وہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر شفقت، نرمی کا معاملہ اس نہج پر کرنے کی توفیق دے جس نہج پر شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین تربیت کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔